اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کراچی شہر کا شمار دنیا کے بڑے شہروں میں ہوتا ہے، اور پھر کراچی کا علاقہ ملیر جو کہ 40% ایریا پر مشتمل ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے کہ ملیر آدھا کراچی ہے۔ وہاں پاکستان بننے سے بہت پہلے جنگل اور بے آباد علاقہ بہت تھا۔ پاکستان بننے کے بعد ایریا میں لوگوں نے آباد ہونا شروع کر دیا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ ایریا آبادی سے بھرپور ہو گیا، مگر بہت عرصہ ویران اور جنگل رہنے کی وجہ سے یہاں بہت سارے ایریا میں آج بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے عمارتیں خالی کی خالی پڑی ہیں، اور لوگ ڈرتے ان جگہوں کا رخ نہیں کرتے، یا پھر شام ہوتے ہی اس طرف نہیں جاتے۔ یہ واقعہ میرے ایک دوست نے مجھے بھیجا ہے، اسی کی زبانی سنیں۔ کراچی ملیر میں سعود آباد تھانے کے پاس میں رہتا تھا۔ سعود آباد تھانے کے پاس ایک گرلز اسکول ہے۔ اسکول کے خالی گراؤنڈ میں اکثر ہم دوست مل کر شام کو کرکٹ کھیلتے تھے۔ کرکٹ کھیلتے ہوئے ہماری کوشش ہوتی کہ بال گراؤنڈ کی طرف نہ جائے، کیونکہ ہم نے سنا تھا کہ وہاں بھوت پریت رہتے ہیں۔ ایک دن شام کے وقت ہم سارے دوست کرکٹ کھیل رہے تھے، ایک ہٹ کی وجہ سے بال بلڈنگ کے اندر چلی گئی۔ سبھی نے جانے سے انکار کر دیا، بلکہ کچھ نے تو کہا کہ بس کل نئی بال لے کر آئیں گے اور کھیلیں گے۔ میں نے فوراً کہا کہ ایسی بھی کیا بات ہے، بال ابھی بلڈنگ کے اندر سے لے آتے ہیں۔ تو سبھی نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے ہنس کر کہا کہ چلو میں جاتا ہوں، کوئی میرے ساتھ تو آئے۔ مگر میرے ساتھ بھی جانے کو کوئی تیار نہ ہوا، تو مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے سب کا مذاق اڑایا تو ایک دوست بولا، تم کون سا جاؤ گے؟ میں نے کہا کہ چلو شرط لگاتے ہیں، اگر میں بال لے کر آ جاؤں تو مجھے سب مل کے کھانا کھلاؤ گے؟ سبھی مان گئے۔ مجھے ایک دفعہ عجیب سا لگا، مگر میں ڈرپوک نہیں تھا۔ میں نے بال کا اندازہ لگایا کہ کس حصے میں گری ہوگی۔ میں یہاں یہ بتاتا چلوں کہ اکثر لوگ رات کے وقت اسکول سے عجیب طرح کی چیخنے چلانے کی آوازیں سنتے تھے، اور یہ کہ اسکول بند پڑا ہوا ہے، یعنی اسکول کی عمارت خالی اور ویران پڑی ہوئی تھی۔ میرے ایک ساتھی نے کہا کہ بھائی چھوڑو شرط وغیرہ، کل نئی بال لے کر کھیلیں گے، واپس گھروں کو چلتے ہیں۔ مگر میں نے نہ مانی اور عمارت کے اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ میں مین حصہ سے ہو کر عمارت کے اندر داخل ہوا۔ اس وقت شام پڑ چکی تھی اور اندھیرا پھیلنا شروع ہو چکا تھا۔ میں بلڈنگ کے مین حصہ سے ہو کر جیسے ہی کمروں کے پاس سے گزرا کہ عجیب طرح کی سنسناہٹ سی سنائی دی۔ میں ایک دفعہ تو گھبرایا، مگر پھر حوصلہ کر کے آگے بڑھتا گیا۔ عمارت کے اندر جیسے ہی داخل ہوا تو ایک طرف سیڑھیاں اوپر کی طرف جاتی ہوئی نظر آئیں۔ جیسے ہی وہاں سے گزرا کہ اندر کی طرف گیا تو پیچھے سے ایسے لگا کوئی زور سے سیڑھیوں سے اترا ہے۔ میں نے ایک دم سے مڑ کر سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ میں تقریباً بھاگ کر اندر گیا اور بال دیکھنے لگا۔ مجھے بال نظر آ گئی۔ میں نے جیسے ہی بال اٹھائی اور مڑ کر واپس سیڑھیوں والے حصے کی طرف جانے لگا کہ اچانک سیڑھیوں کے اوپر ہوا میں اڑتا ہوا کالا ہیولا نیچے کی طرف تیزی سے آیا۔ وہ جیسے تیزی سے نیچے آ رہا تھا اس طرح گھرا بھی رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مجھے بال کا بھی کوئی ہوش نہ رہا کہ میرے ہاتھ میں تھی یا کہیں گر گئی۔ حلق سے ایک چیخ نکلی اور باہر کی طرف بھاگا۔ جتنی زور سے میری چیخ نکلی اس سے ڈبل آواز میں وہاں سے بھی چیخ کی آواز آئی۔ میں نے زندگی میں کبھی اتنی تیزی سے نہیں بھاگا جتنا آج بھاگا۔ اس چیخ کی آواز میرے دوستوں نے بھی سنی تو وہ بھی سرپٹ بھاگ رہے تھے۔ میں گراؤنڈ کی دوسری طرف جا کر رکا اور سانس کو درست کر کے واپس مڑا تو مجھے عمارت کے اندر ایسے لگا جیسے بہت سارے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ میں نے وہاں کھڑے رہنے اور اسکول کے اندر دیکھنے کی بجائے واپس گھر کی طرف دوڑ لگائی۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا، مغرب کی اذانیں شروع ہو گئی تھیں۔ گھر آ کر میں نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں خیریت سے واپس گھر آ گیا ہوں۔ میں نے اس واقعے کا ذکر گھر میں نہیں کیا، ورنہ گراؤنڈ میں تو کیا گلی میں بھی نکلنے پر پابندی لگ جاتی۔ مجھے آج بھی جب اس اڑتے ہوئے ہیولے کی یاد آتی ہے تو ایک دفعہ پورے جسم میں سنسنی سی دوڑ جاتی ہے۔ آج بھی وہ اسکول بند ہے اور ایسے ہی وہاں سے مختلف آوازیں آتی ہیں۔ دوستو، یقیناً یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔